بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو روز ایکسل ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلام آباد. کسی بھی معاشرے کی خوشحالی، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا بیسک جو انحصار ہوتا ہے اس معاشرے کی اعلیٰ اور بلند اخلاقی اقدار کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے اخلاق چاہے کتنے بھی بلند کیوں نہ ہوں، ہمارے اخلاق چاہے کتنے بھی عظیم تر کیوں نہ ہو جائیں، اس کے پیچھے جو بیسک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اچھی تربیت کا ہوتا ہے. بے شمار قسم کے جو ہمارے اس معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف کالجز ہیں، اسکولز ہیں، وہاں سے جو بچے پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. لیکن زندگی گزارنے کے لیے صرف تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی ہونا ضروری ہے. جب انسان اچھا تعلیم یافتہ کسی بھی معاشرے میں رہے گا، وہ کہلائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے اس کے ساتھ اس کی تربیت کا بھی عنصر ہوتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ مختلف قسم کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں. لیکن جو تربیت کے لیے جو تربیت جو گاہ ہوتی ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے. ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. کیونکہ تعلیم اور تربیت کی جب ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو تعلیم کے اعتبار سے تو ہم پورے پاکستان میں کی جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت کی کافی حد تک کمی ہے. اگر ہماری تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی، اگر ہماری اسی اعتبار سے ہماری تربیت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ ہم اچھے ایک پڑھے لکھے معاشرے کے شہری کہلائیں گے. اور ہمارے ایک ایک ادا سے، ہمارے ایک ایک انداز سے اگلے کو پتہ چلے گا کہ یہی آدمی وہی ہے جو انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے. کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے جب ہم یہ ان تمام مقدار کی پاسداری کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بہت ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. مجھے کہتے ہیں محمد اعجاز بشیر، اور تمام دیکھنے والوں کو پاکستان اور پاکستان کے باہر تمام دیکھنے والوں کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی ان کا میں سب سے پہلے تعارف کرتا چلوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کی جو ہماری جو نشست ہے، جو آج کا جو ہم پروگرام ہے، اس کا جو متن ہے، جو اس کا موضوع ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب میرے معزز مہمان، آپ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں دا ہال مارک اسکول اینڈ کالجز کے، اور ڈائریکٹر ہیں دی ارکم اسکول اینڈ کالجز اور دار ارکم اسکول اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں، اور سوشل ورکر بھی ہیں. بہت اچھے ماشاء اللہ تعالیٰ اسپیکر بھی ہیں اور اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں. میری مناد جناب پروفیسر راجہ محمد مشتاق صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی، بنڈل آف تھینکس. اور آپ کی اس تشریف آوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. تھینک یو. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سید افضال حسین شاہ صاحب، پرنسپل سلطانہ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالجز اور مینیجنگ ڈائریکٹر گلوبل اکیڈمی، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ اکیڈمی، اور سوشل ورکر بھی ہیں، زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی اسلام آباد کے چیئرمین بھی ہیں، اور بے شمار قسم کی خوبیاں یہ رکھتے ہیں. اور جو ان سے جو بھی ملتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھ کے چلا جاتا ہے. اس لیے آج ہم ان کو اسپیشل دعوت دی. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ، نوازش، بہت مہربانی. بہت شکریہ. کیونکہ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے تعلیم اور ساتھ تربیت ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ملک پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے. اسکولز ہیں، کالجز ہیں، جس سے آپ ہی روشناس ہیں. آپ اپنے اسکولز چلا رہے ہیں اور ساتھ اپنے کالجز چلا رہے ہیں. ہزاروں طلباء طالبات ہر سال آپ کی انسٹیٹیوشن سے فری ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ساتھ ساتھ ہماری جو اعلیٰ اقدار جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات، اخلاقی جو معیار ہوتا ہے، تعلیم اور اخلاقی معیار جو ہے یہ ہر جگہ کے یہ دیکھتے ہیں اس کا فقدان پایا جاتا ہے. یہ سیم نہیں ہوتے. بچہ پڑھا لکھا ہوگا، ایک آدمی پڑھا لکھا ہوگا، لیکن اس کی جو انداز سے لگ رہا ہوگا کہ شاید اس کو ابھی تعلیم تو ہے لیکن اس کی بیسک تربیت نہیں ہے. تو کیا کہیں گے راجہ مشتاق صاحب اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل جناب آپ کا پروفیسر اعجاز صاحب، آپ کا بنڈل آف تھینکس. اور اس کے بعد آپ کے چینل روز چینل کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج ایک ایسا ٹاپک چوز کیا ہے کہ جس کی اس ٹائم کرنٹ پوزیشن پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ تعلیم اور تربیت. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں پوری کنٹریز میں بھی، گلی محلوں میں بھی اسکولز ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ایجوکیشن تو دے رہے ہیں. لیکن اس ایجوکیشن کا وہ معیار جس میں ایک اچھی تربیت ہے، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش یا اس کو بنانا ہے، تو وہ نہیں کیا جا رہا. تو اس پہ ایک میں علامہ اقبال کا شعر اس سے شروع کروں گا کہ اپنے کردار میں نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار پہ تعلیم تو ضروری ہے، ساتھ ساتھ اپنے کردار پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دوسروں پہ کہ جی وہ صحیح ہو جائے.
तो हम अपने बारे में कभी ये थिंक नहीं करते कि यार कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जो फ़राइज़ हैं, जो किसी जगह मेरी जो ड्यूटीज़ हैं, वो उन पे मैं ऐसा तरीके से अच्छे तरीके से अमल कर रहा हूँ कि नहीं। हमें प्रोफेसर इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमने ये देखा कि हमारे बच्चे जब स्कूल कॉलेज से फ्री होते हैं और उसके बाद उनके वालिदैन उनकी अक्सर का ये शिकायत होती है कि भाई इनकी तालीम तो हो गई लेकिन इनकी तरबियत नहीं हो रही। अब क्या तरबियत करना वालिदैन की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है या ये भी स्कूल एंड कॉलेजेस वालों की जिम्मेदारी होती है? नहीं सर, मैं दोनों पे ये जिम्मेदारी होती है। ये बेसिकली जो अब एक स्टूडेंट आना, उसके लिए हमने एक ट्राई-एंगल होता है जिसके 3 एंगल होते हैं, एक पे टीचर होता है, एक पे स्टूडेंट और एक पे पेरेंट्स। जब ये तीनों मिलते हैं जो तब ये एक आपकी ट्राई-एंगल कंप्लीट होती है। तीनों को इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है तो जब उसका 3 साल का होता है तो वो स्कूल जाता है, तो 3 साल का जो पीरियड होता है वो तो घर में होता है। तो कहते हैं कि जो होती है नेचर जो बच्चे की जो आपकी नेचर बनती है, तो वो उस 3 साल में उसकी नेचर थोड़ी सी उसकी एक जिसे कहते हैं एक पौधा, एक जब आप किसी कोई बीज लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ज़मीन से बाहर निकलता है। जब वो ज़मीन से बाहर निकलता है तो फिर आप उसकी वो जैसे कहते हैं कि जी आप उसको बीज पे उसके ऊपर जो स्प्रे भी करते हैं, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें पानी भी देते हैं, लुक आफ्टर भी करते हैं। तो वो जब सारी बात है तो फिर जो 3 साल का जब बच्चा जो उसकी स्टेज होती है वो घर में उसको आप किस तरह का माहौल देते हैं, उस तरह की घर में किस तरह की वर्डिंग देती है, उसकी नेचर कैसे आप बनाते हैं और उसको एक ज़मीन से आप बाहर निकालते हैं। जब फिर स्कूल में जाता है तो फिर आपको स्कूल में भी चूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपका जिस तरह का किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है। पहले जाकर स्कूल का हम देखते हैं कि जी कि वहाँ पे बच्चा इंग्लिश में बात करे, वहाँ पे VIP रूम हो, चेयर अच्छी हो, AC लगा हो, हम ये देखते हैं। हम ये नहीं देखते जाके कि इस बच्चे ने वहाँ पे जब बैठने से पहले तो उसने जो सीखना है वो क्या है, सीखने का अंदाज क्या है, क्या करना है। हाँ, प्रोफेसर साहब का कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेजेस में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उसकी जो लग्जरीज हैं हम उनको देखने के बजाय पहले ये देखें कि वहाँ पर स्टाफ कैसा है, वहाँ पर जो पढ़ाने वाले कैसे हैं, पढ़ क्या रहा है, उसके जो सीनियर जो वहाँ से फ्री हो चुके हैं, पढ़ के फारग हो चुके हैं, हम उनकी ज़रा जांच पड़ताल करें कि भाई इन्होंने क्या सीखा है। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे बच्चे की जो आने वाली ज़िंदगी होती है उसके ऊपर बेहतरीन किस्म के असर मरतब करते हैं। प्रोफेसर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब तक पढ़ेंगे। एक वसी अरीज़ आप माशाल्लाह तजर्बा रखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स भी हैं आपके स्कूल और कॉलेजेस में। आपने ये देखा होगा कि जब बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी जो एक होता है कि जो उनके सिलेबस के रेलिवेंट जो थिंग्स होती हैं वो तो टीचर उनको ऑन करा ही लेते हैं, लेकिन जो उनकी एक्स्ट्रा एजुकेशन जो होती है जिसमें बच्चे की अपनी इंटरेस्ट आ जाती है, मिसाल के तौर पर कि किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है या किसी बच्चे ने प्लेयर बनना है, किसी बच्चे ने म्यूजिशियन बनना है, तो ऐसी जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रोफेसर को, टीचर को पता चल ही जाता है। तो क्या डे फर्स्ट से एक टीचर को ये तमाम की तमाम उस बच्चे की जो एक्स्ट्रा जो एबिलिटीज़ हैं उनको सिक्योर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ उसको ये कहना चाहिए कि बच्चे तुमने सिर्फ पढ़ना ही है और तुमने कुछ नहीं करना? क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया प्रोफेसर एजाज साहब कि आपने अपने रोज़ एक्सेल चैनल में दावत दी और बड़े खूबसूरत मौजू चुना, तालीम और तरबियत। और तालीम और तरबियत जो है, तालीम तो है लेकिन इस वक्त जो है तरबियत की बड़ा जो है फुकदान है। हम अगर दौर जदीद और दौर कदीम की ज़रा अगर उसका तो तकाबली जायज़ा लें तो पहले तालीम भी थी, साथ तरबियत भी थी। जी। आज हम अपने कॉलेजेस, स्कूलों में और मुख्तलिफ़ अदारों में हम तो धड़ाधड़ डिग्रियां तो अनायत फरमा रहे हैं, लेकिन जो उस बेटे की तरबियत की ज़रूरत है वो तरबियत नहीं हो रही है, यानी तालीमी अदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नहीं हो रही है। उसकी एक वजह जो भारी भरकम सिलेबस है वो भी एक वजह है, लेकिन जो तरबियत है वो माँ की आगोश है, माँ की गोद पहली तरबियत गाह है, वो जो है उसकी वहाँ से उसे मिलती है कि मैंने किस तरह बात करनी है, मैंने किस लहजे से बात करनी है, मेरा तर्ज़ तकल्लम कैसे होना चाहिए अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने उस्ताद से, अपने मस्जिद के इमाम से, अपने गली मोहल्ले के जो बुज़ुर्गों से। आप ज़रा थोड़ा पीछे चले जाएँ, 30-40 साल पीछे चले जाएँ तो लोगों की तालीम के साथ तरबियत का ये होता था कि लोग अपने बुज़ुर्गों का एहतराम में
وہ جو ہے وہ ان کی عزت و تکریم کو اپنا حصہ سمجھتے تھے، اور وہاں سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی جو تربیت جو ہے، جو ماں کی آغوش سے جو اس کی تربیت ہوگی، جو اس کے والد اور والدہ دونوں نے اس کی جو تربیت کی ہے، پہلی درسگاہی وہی ہے، یعنی وہاں سے جو اس کے جو سٹارٹنگ ہے وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تعلیم و تربیت جو ہے وہ استاد کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں بسنے والے بچوں کی، ان کی نشو و نما میں اپنا ضرور کردار ادا کرے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں بے شک کہ آج 40 سال پیچھے چلے جائیں اور اب جو ہیں جو سہولتیں موجود ہیں وہ بہت بہتر اب ہو چکے ہیں، حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، مطلب IT آ چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن اس انقلاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہماری اقدار کا جنازہ جو ساتھ نکل رہا ہے وہ کافی پریشان کن ہے کہ اس جدید چیزوں سے تو ہم جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نہ ان سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اب ہم کہیں جی ہم انگریزی نہیں جانیں گے، ہم IT نہیں جانیں گے، ہم نے دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ چیزیں جاننی ہے، سب کچھ جاننا ضروری ہے، لیکن جو ہے نا ہم نے اقدار کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو پہلے وجہ بتائی کہ جو ہمارا بھاری بھرکم قسم کا نصاب ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بچے کی عمر اگر 7-8 سال ہے، وہ اسکول میں آ گیا ہے، 7 سال یعنی عمر ہو تو بچے کو داخل کرنا چاہیے۔ آپ میرے خیال میں میرے پروفیسر صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر نے تو یہ کر دیا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو دوسرے دن وہ اسکول میں کوئی ایسا کوئی بن جائے، ماں کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، باپ کو کچھ نہ کرنا پڑے، وہی اسکول والے سنبھالیں اور اس طرح کریں۔ تو یہ تربیت جو ہے وہ ماں کی گود سے ہوگی، صرف جو ہے وہ کارٹون دکھانے سے نہیں ہوگی، کارٹون دکھانے سے سر نہیں ہوگی تربیت کہ آپ کارٹون لگا دیں، اسے آپ فیس بک پہ لگا دیں بچے کو اور کہیں میں بچے کی تربیت کریں، تو وہ تربیت نہیں ہوگی، وہ تربیت نہیں ہوگی۔ پھر وہی تربیت ہوگی جو اگر آپ کا بچہ اگر وہاں پہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو اس کی تربیت کارٹون جیسی ہی ہوگی، اور اگر آپ کا بچہ اچھی لٹریچر دیکھ رہا ہے، اچھی ایسی موویز دیکھ رہا ہے، لرننگ موویز دیکھ رہا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ اگر اس کا انٹریکشن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شہری بنتا ہے۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم اگین بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹل اسکولز ہوتے ہیں، تو پڑھنا تو گورنمنٹ اسکول نے بھی انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے، ساتھ آپ کے پرائیویٹ اسکول نے پڑھانا ہوتا ہے، لیکن جس طرح شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی پرائیویٹ اسکول والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دن بچہ پیدا ہو اور اس کو مینس کہ اپنے ساتھ ہی اٹیچ کر لیا جائے کہ اس کی زندگی کی جتنے معمولات ہیں خود سکھائے جائیں۔ آخر یہ پرائیویٹ اسکولز میں آخر ایسا کیا چارم ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسے کیا ولن ہے ایسا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بہترین قسم کے ٹرینر بھی ہیں، ہم بہترین قسم کے ٹیچر بھی ہیں، اور ہم بہترین قسم کے جو سلیبس آنر بھی ہیں۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ماشاء اللہ، بڑی پروفیسر شاہ صاحب بڑی حق اور سچ کی گفتگو کر رہے تھے۔ حق اور سچ سے، حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں اس پہ جو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو نو ڈاؤٹ کہ اصل میں آج کل کو جو کرنٹ جو اسپیشل مائیں ہیں وہ شاہ صاحب صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی ابھی چھٹیاں ہوتی ہیں، سمر تو زیادہ ہوتی ہیں ونٹرس کی، ایک ویک ہم اپنے بچوں کو مائیں برداشت نہیں کر پا رہی ہیں کہ جب اسکول کھلنے کو ڈیٹس آتی ہیں تو کہتے ہیں کب یہ اسکول کھلیں اور بچے اسکول جائیں۔ آپ بچوں کی تربیت ایسے ہم نے کی ہوئی ہے، ایسا ماحول ہم نے بنایا ہوا اپنے گھروں کا کہ ہم بچوں کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہے۔ سمر ویکیشن ہوتا ہے تو والدین تنگ آ جاتے ہیں یار کہ کب اسکول کھلیں گے اور بچے اسکول جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے جو بات کی ہے، اب دیکھیں کہ لوگوں کا جو بیسیکلی لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا ہے۔ میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں خود میری موسٹلی ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے ہے، وہاں پہ جو ٹیچرس ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، ان کا کردار، ان کی تربیت پرائیویٹ سیکٹر سے اعلیٰ ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو ہم نے تھوڑا سا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہم نے ہائی کر لیا ہے۔ آپ سے اس سے پہلے آپ پچھلے دور میں چلے جائیں، جس طرح شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ اس ٹائم لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ٹاٹ پہ اور بیٹھ کے پڑھا ہے، اور آج کوئی منسٹر بیٹھا ہوا ہے، آج کوئی سیکشن آفیسر بیٹھا ہوا ہے، آج کوئی جوائنٹ سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی شاید اتنی ہائی لیول کی ایجوکیشن نہیں ہوگی، لیکن ان سے آپ بات کریں گے ان کی تربیت اور ان کا عمل اعلیٰ ہوگا۔ لیکن اس کی نسبت آپ چلیں دیکھ لیں، آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جو اے لسٹڈ اسکول ہیں، بی لسٹڈ اسکول ہیں، ان کے بچے سے آپ دیکھ لیں، انہیں ضرور یہ انگلش میں بات تو کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ میں اپنے والدین سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی فیملی کے کسی ممبر سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے ایک علاقے کے کسی اچھے فرد سے بات کر رہا ہوں، کوئی پہچان نہیں ہے انہیں۔
تو اس طرح کا جو ابھی فرق آ گیا ہے، یہ صرف اور صرف کیا وجہ ہے کہ ادارے جو ہے صرف اور صرف تربیت پہ جو کام نہیں کر رہے. پہلے جو ہوتے تھے، جو استاد ہوتے تھے جن میں گورنمنٹ کے اسکول میں ہم پڑھتے تھے، تو وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے، ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ ماں کا ادب آپ نے کرنا ہے، ماں کو اٹھ کر آپ نے پانی دینا ہے، آپ کے ماں کے آپ نے پاؤں دبانے ہیں، آپ نے اپنے والد کا سر دبانا ہے، آپ نے یہ خدمت کرنی ہے. آج کل تو یہ اسکولوں میں بات ہی نہیں ہے. وہاں پہ پہلے جا کر والدین پوچھتے ہیں یہاں پہ انگلش میں بات ہوتی ہے، یہاں پہ وہ اسپورٹ کو روم ہے، یہاں پہ بچوں کو ٹیونز آپ کے ٹائز وغیرہ ہیں بچوں کے، بچے کی یہاں پہ ریمس ہیں جی، یہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ نہیں کسی نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کہ کسی نے آ کے نہیں پوچھتا ہے کہ یہاں پہ تربیت کے بارے میں بات ہوتی ہے کبھی. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اداروں کا بھی، ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں تھوڑا سا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ ڈیلی بیسس پہ، تعلیم اور تربیت ڈیلی دونوں پہ بیسس کام پہ کرنا انسان کو زور دینا چاہیے اور دونوں کو ساتھ ملا کر چلنا چاہیے. کیونکہ جہاں پہ اچھی تعلیم ہوگی تو وہاں پہ اچھی تربیت بھی ہوگی. کیونکہ جس بچے کو ہم تیار کر رہے ہیں کل کا ہمارا پاکستان ہے، کل کا ہمارا مستقبل ہے، کل کا ہمارا سہارا ہے. اگر ہم جس طرح کے آج ہم بیج بوئیں گے، جس طرح کے آج ہم اس کی آبیاری کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کل اسی کے مطابق ہمیں پھل ملے گا. ہمیں اپنے بچوں کو صرف اسکول کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچے کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اسکولس کی ایجوکیشن کیسی ہے، اسکول میں انگلش میڈیم ہے، بکس کتنی ہیں، کون سی یہاں بکس پڑھائی جاتی ہیں، کون سے نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پہ انسان کو جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جو دینی تعلیم جو ہمارا ریلیجن ہے اس کے مطابق بھی ہمیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے چلنا چاہیے. اور انسان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اسپیشلی کہ جب ایجوکیشن کی باری ہے تو ہم ایجوکیشن دینا صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اپنے گھر والے اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو زبردست قسم کی کیئر کریں. اس کی ڈیلی بیسس کی جو اس کا ہوم ورک اگر آپ کو کسی کالج سے مل رہا ہے یا کسی اسکول سے مل رہا ہے تو اس کو ڈیلی بیسس کی خود اس کو کیپ این آئی رکھیں. شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. جس طرح پروفیسر مشتاق صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں اور مختلف قسم کے جو والدین شکایت کرتے ہیں کہ بھئی کب اسکول کھلیں گے اور بچے یہاں سے جائیں گے. اگر یہ والا ایٹیٹیوڈ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں گے تو پھر ان کی تربیت تو نہ ہوئی نا اچھی طرح سے. کیونکہ اسکول کی یہ اکیلی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو ساتھ تربیت بھی کریں اور ساتھ تعلیم بھی دیں. 6 آورس اسکول میں بچے ہوتے ہیں، کالجز میں بچے ہوتے ہیں، باقی 18 آورس بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں ہوتے ہیں. تو گھر والوں کے سب کی کیا ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ بھی اس کے آن کریں؟ بہت اچھا سوال ہے پروفیسر صاحب آپ نے کیا. اور جیسے راز صاحب نے بتایا کہ جو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا نا کہ بچے کے، آج ہم دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں اب وہ پیدا تو ہو گئے ہیں، ماں کی گود میں تربیت جو ہے، جب اگر ایک تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان بچے کی تربیت ماں جو کرے گی. اگر ماں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار اس کو پڑھائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھائے گی، نماز جنازہ اسے نہیں پڑھائے گی، تو وہ اسے سورہ اخلاص نہیں آئے گی. چاہے وہ منسٹر بن جائے، چاہے وہ ایم این اے بن جائے، اسے وہ سورہ اخلاص نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار پڑھا ہے. ٹھیک ہے، چبا منہ کر کے انگریزی تو سکھانے کے لیے تو ہم سارے تیار کر رہے ہیں، لیکن اسلامیات سے ہمارے بچے دور ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا پروفیسر مشتاق صاحب نے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، تعلیم گورنمنٹ کے ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اسکولوں کی جو حالت آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ ٹیچرز کی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹیچر جو ہے وہ ایک دا رول ماڈل ہے اور وہ تربیت کر رہا ہے اپنے درسگاہوں میں. صحیح. پھر اس کے والدین کا، اور دیکھیں جب پیچھے چلے جائیں، پھر میں کہوں گا 40 سال چلے جائیں تو والدین اسکول نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے. آج تو پرائیویٹ سیکٹر نے یہ ایک اچھی جو ہے عادات والدین میں اڈاپٹ کر دی ہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے اسکول آتے ہیں، جی اس کی پروگریس پتہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کا پتہ کرتے ہیں. یہ ایک اچھا شگون ہے، یعنی اس کے حوالے سے اچھی بات ہے. یعنی تربیت کے ساتھ ساتھ ادھر وہاں پہ رولا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے والدین کہتے ہیں یہ استادوں کی ذمہ داری ہے، یہ ادارے کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کس طرح کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہم نے ایمانداری سے پیش آنا ہے، ہم نے چوری نہیں کرنی ہے، ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے، ہم نے شرارتیں نہیں کرنی ہیں، ہم نے ایسا وہ کوئی جو ہے وہ شیطانی کام نہیں کرنے. یہ والدین بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے بات کیسے کرنی ہے. آج آپ دیکھیں بہت سارے تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو مطلب ایک بڑی لارج قسم کی فیسیں لے رہے ہیں، وہاں تربیت کا مکمل طور پر فقدان ہے. وہاں کا بچہ ٹیچر کو اگر اسے کچھ کہے تو وہ آگے سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ سر آئی ول پے the fee.
مطلب یار وہ تو ٹھیک ہے فی پے کر رہا ہے، لیکن تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ تمہارا جو محسن انسانیت ہے، جو استاد ہے، جو تمہاری تربیت کرے، جو تمہاری نشو و نما کر رہا ہے، تمہیں ایک انسان بنا رہا ہے. استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے. استاد جو ہے وہ میٹ رول ادا کر رہا ہے. مطلب اس کے رول کو اس ملک میں آج بھی پاکستان میں، یعنی یہ بڑا اس چینل کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یہ ووٹ کو عزت دو ٹھیک ہے، نعرہ لگا ہے، استاد کو عزت دو، استاد کو عزت دو، استاد کو عزت دو تاکہ وہ تمہاری قوم صحیح تیار کرے، تمہاری قوم صحیح تیار کرے، تمہارے بچے صحیح تیار کرے. آپ اور دیکھیں پھر ہمارے ملک میں جو معاشی تنگ دستی اور بدحالی کا شکار ہے وہ ہمارا استاد ہے. ٹھیک ہے، یعنی کئی تو گورنمنٹ میں بھی ایسے اور ماشاء اللہ اچھی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن ان کے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے کہ ہم مسکین نظر آئیں تو وہ اپنی حالت کو خیر نہیں کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تو یہ تو کیا نا، ان کے اسکولوں کے ٹیچر کی ڈریسنگ صحیح ہے، ان کے ٹیچر جب آتا ہے کلاس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ اس کو چیک کرتا ہے، بچہ اس کو جو ہے وہ اس کی عادات کو اڈاپٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، ہم صرف ایک کوٹا ایجوکیشن، رٹا ایجوکیشن لگا رہے ہیں. لگاؤ بھائی سوال تم یاد کرو، وہ اس بیچارہ ٹیچر کیا کرے جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے جو سلیبس کمپلیٹ کریں. اب سلیبس اتنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 9 سال کا بچہ ہے، اگر اس کا وزن اگر فار ایگزامپل اس کا 11-12 کلو ہے تو 13 کلو اس کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ جاتا ہے اپنا آرمی کے لیے کمیشن کے کہتے ہیں جی تیری ہڈی میں فلاں فرق پڑ گیا کہ تو ذرا بستہ اٹھاتا رہے. پڑھ تو لیا بیچارے کا اس نے وزن اٹھا کر، اتنا نصاب، اتنا بھاری بھرکم نصاب، تعلیم کے چیپٹر کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان اسٹڈی کو دیکھیں، اسلامیات کو دیکھیں، سکڑتی جا رہی ہے. مثلاً آپ بچوں سے پوچھیں نا، اگر فار ایگزامپل کہ غسل کے بارے میں پوچھیں یا فرائض پوچھیں، سنتیں پوچھیں، مطلب آداب پوچھیں، کھانے کے آداب پوچھیں، واللہ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں شادیوں میں جائیں، بسم اللہ کوئی نہیں شروع کرتا. وہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت اذان ہوگی کہ جنگ نا طعام تبل جب بجے گا تو سارے بس ادھر وہاں پہ پلیٹیں چلیں گی، باقی اللہ رسول کا کوئی نام کچھ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں پتہ. یہ بھی مطلب دیکھیں استادوں نے ذمہ داری لی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے ذمہ داری لیے ہوئے. جس طرح پروفیسر صاحب کے جس طرح اسکول ہیں، جس طرح ان کے یا وہاں پہ تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، جیسے سلطانہ فاؤنڈیشن میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. چلیں یہ نہیں میں کہتا کہ باقی نہیں کریں، ہم سارے بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن آبادی بڑھ رہی ہے، مدارے کم ہیں، اور پھر مسجد کا جو مدرسے کا جو امام ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے. اس کو تو ہم نے ختم کر دیا، اس کو بنا دیا. لارڈ میکالٹ ووڈ ڈسپیچ، یہ 2 ایسے گورے آئے تھے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے کہا استاد کو اور اس مسجد کے امام کو کمی کا درجہ دے دیں. اور وہ آج بھی جو واقعات لارڈ ڈسپیچ اور لارڈ مکالے موجود ہے، انہوں نے آج بھی ایسا ہی بنایا ہوا ہے کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے مولوی کی تنخواہ جناب لیں 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ، بس بیچارہ گزارا کر رہے ہیں. اور اگر وہ موبائل یا کوئی چیز لے لے تو اس کے پیچھے جو ہے احتساب شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے نیب کا علاقائی نیب شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ صورت حال دیکھیں تربیت میں مسجد کے امام کا بھی ہے، جو ہمارے ایمان کی بلیدگی کرتے ہیں، جو ہم مسجد میں جب جمعے والے دن جاتے ہیں، ہمارے بھی زنگ آلودہ ایمان جو ہم جاتے ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں شارٹ کٹ کہاں جمعہ ہے، مکمل تعلیمات کے لیے ہم بھی نہیں جاتے کہ اس مولوی صاحب نے پورا کیا درس دیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی کریں، دنیاوی تربیت بھی کریں، آئی ٹی سے بھی انفارم رکھیں اور انگریزی سے بھی ان کو جو ہے آراستہ کریں تاکہ ہم نے آگے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، دنیا مقابلہ کرنا اور دنیا کا جو باقی اقوام ان کا ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے مل کے اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہوگی کہ جو تعلیم اور تربیت کا جو بیسک جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں انسان کی اعلیٰ اخلاقیات ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اگر آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو شاید کبھی زندگی میں کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہوں گے، لیکن وہ بہترین قسم کے لیڈر ہوں گے، بہترین قسم کے کمیونیکیٹر ہوں گے، بہترین قسم کے اسپیکرز ہوں گے، زبردست قسم کے انٹلیکچوئل ہوں گے، زبردست قسم کے ڈیسیژن میکرز ہوں گے. آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے گھر کی جو تربیت ہوئی ہوگی، جو ان کے جو والدین نے، جو ان کے بڑوں نے جو ان کو سکھایا ہوگا، انہوں نے وہ سیکھا اور اس کا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. ان کے پاس یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی لیکن وہ ڈیسیژنز میکر ہوتے ہیں. ان کے پاس دنیا میں جانے کے لیے ایسی کوئی ایجادات انہوں نے نہیں کی ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اپنے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، لوگوں کے برین واش کرتے ہیں، اس انداز زبردست طریقے سے ان کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتے ہیں کہ جو آنے والی جو نسلیں وہ سدھر جاتی ہیں. پروفیسر صاحب آپ ہمیں رہنمائی کیجیے کہ جو ہمارے پاس جو ابھی سلیبس جو ابھی آن گوئنگ ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اس سلیبس کو ایک کر دیا گیا جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں اور جو ہمارے
پرائیویٹ اسکولز میں. تو کیا اس سلیبس ایک کچھ لوگوں کو تھا کہ بھائی ابھی ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں وہ انگلش میڈیم ہے, انگلش میڈیم نہیں اردو میڈیم ہے, تو ہم ایک بچوں کو انگلش میڈیم میں یہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب جہاں پہ سلیبس ہی ایک ساتھ ہو گیا تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ یہ جو سلیبس ہے نا SNC اسے کہتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم. جی, یہ بیسیکلی اسٹارٹ تو ہوا تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا ہے. یہ بیسیکلی صرف ایک نام کا اس کو کہا گیا تھا کہ جو پچھلے دور حکومت تھی اس میں جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک کمانے کا ایک ذریعہ تھا کہ ان کو کچھ کو پبلشر تھے بہت زیادہ جو پبلشر ورکنگ کر رہے تھے جو پیسہ کما رہے تھے تو ان کو روکنے کا اور یہ سسٹم تھوڑا سا انہوں نے خود سے جو ہے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ جو تھا وہ اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک بندہ خود جاتا ہے, ایک بندہ کسی کے ذریعے چوری کرواتا ہے, تو وہ سسٹم تھا. تو بیسیکلی انہوں نے جو ہائی جو پبلشر تھے ان کو انہوں نے روکا ہے. تو بیسیکلی وہ جو پبلشر تھے انہوں نے اپنے گورنمنٹ نے انہیں کانٹیکٹ دیے تھے کہ اس کے مطابق آپ بک پبلش کریں. پھر آپ انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا تو اس کے پاس بیچتے تھے, وہ اس کو نیشنل جو ادارہ تھا وہ اس کو اپرووڈ کرتا تھا. اپرووڈ کر کے اندر جو اس کا پیٹرن ہوتا تھا جو مرضی وہ لکھے, اگر وہ اپرووڈ ہو گیا تو وہ انہوں نے اس کو آگے کر دیا. تو ابھی بھی یہی سسٹم چل رہا ہے. تو بیسیکلی وہ میرے خیال میں وہ سکسیزفل نہیں ہو رہا, سکسیزفل وہ نہیں ہوا. اور جناب کیونکہ روز ایکسل نیوز ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, محمد اجاز بشیر کے ساتھ مزے کی باتیں جاری ہیں. ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں اور زبردست قسم کے اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اور کیونکہ ابھی ٹائم ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اس کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ایک زبردست قسم کی ایک اور ڈبیٹ چھیڑیں گے. اس کے بعد میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمارے ملک کے نظام تعلیم میں کیا کیا فقدان ہے, کیا کیا اس میں اسیسمنٹ کرنی پڑے گی, اس میں مزید کیا انوویشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ تمام کی تمام باتیں بریک کے بعد ہوں گی. اس وقت تک اجازت کی اجازت, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا نام ہے وائس آف پاکستان. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر. شاہ صاحب سے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں. شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے ملک کی نظام تعلیم ہے اس میں مزید بہتری کیسے لائی سکتی ہے, تاکہ جو پرائیویٹ اسکولز ہوں یا چاہے گورنمنٹ اسکولز ہوں ان سب کو ملا کے جب ایک زبردست قسم کا کمبینیشن دے دیا جائے تو آنے والا جو فیوچر ہوگا ہمارے پاکستان کے بچوں کے لیے اچھا ہوگا. اس کے لیے کچھ سجیشن کریں آپ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس سے پہلے میں جو پروفیسر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یک نصابی جو سسٹم جاری کیا گیا تھا, تو یہاں پہ بہت بڑے انویسٹر بیٹھے ہوئے ایجوکیشن انویسٹر, انہوں نے اس نظام کو دڑم کر تختہ کر دیا ہے. پھر دوسرا یہاں پر طبقات نظام تعلیم ہے. مثلا ایک ستھڑ ماڈل پبلک اسکول ہے, ایک ٹوپی ماڈل پبلک اسکول ہے, ایک نکر ماڈل پبلک اسکول ہے, ایک پینٹ شرٹ ماڈل پبلک اسکول ہے, اور ایک توت ماڈل پبلک اسکول ہے. آپ یہ کہیں گے یہ کہاں سے شاہ جی باتیں کر رہے ہیں, یہ موجود ہیں. جی جی, آپ پنجاب میں چلے جائیں, بہت سے اسکول ہیں جہاں پہ کرسی جو ہے وہ گرفتار ہوتی ہے ایک درخت کے ساتھ, اور کوئی بھی ساتھ یہاں پہ دکان یا اٹی جس کو کہتے ہیں اس پہ وہاں پہ اٹینڈنس رجسٹر رکھ کے ٹیچر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ موسم کے ساتھ ہے کہ اگر بارش ہے تو اسکول سے چھٹی, بچوں کو پہلے ہی پتہ ہے. اب دوسرا دیکھیں یہ جو مسجد اسکول ہے جو یعنی ٹوپی اسکول ہے, اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں, جبکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر وہی آگے جا کر بڑے بڑے اچھے ریسرچر بنتے ہیں. تو ہم وہاں پہ بھیج کون سی سرمایہ بھیج رہے ہیں, جو نکما, جو نکھٹو, جو بیکار, جو بالکل دماغی طور پر نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیں. جی, جو لائق لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے اگر دین میں. تو آج یہ جو آپ کے یہاں تفرقہ بازی جاری ہے نا, ٹھیک ہے, وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ہے ایمان واللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب حاکے کا شگر, اقبال نے اس کے لیے کہا. یعنی وہ ہم اس میں ختم ہو گیا, ہم تفرقوں میں پڑ گئے ہیں. کیوں کہ جب آپ نے لولے لنگڑے 5 قسم کے جو اگر مدرسوں میں بھیج دیں گے, وہاں پہ جو مولوی تیار ہوں گے, علماء کرام تیار ہوں گے, وہ ہمیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ ایک تو یہ بھی ایک فقدان ہے کہ ان کی بھی نصاب سازی کی جائے جو معاشرے کے ساتھ کمپیٹ کریں, معاشرے کے ساتھ ان کا ہو. ٹھیک ہے, دوسرا طبقات نظام تعلیم اس ملک میں نہیں ختم ہو سکتا.
ایلیٹ کلاس نے اپنا رکھا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ میں مڈل کلاس ہوں, میرا بچہ جو ہے وہ ہائی پروفائل اسکول میں جہاں فیسیں ہوں گی وہاں پہ اس کا اور بہت سارے نخرے ناز ہیں اسکولوں کے اندر, جو ہے وہ کالجز میں مختلف قسم کے پروگرام فضول قسم کے ہیں ویسے, لیکن چونکہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم جو ہے ہم زیادہ ایلیٹ ہیں, یہ جو ہے یہ جو ستھن ماڈل پبلک اسکول ہے یا یہ جو ٹاٹ اسکول ہے یہ ان کے ساتھ والا بچہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی ٹاٹ والے پڑھ کر گئے آج وہی ملک کی قیادت سنبھال رہے ہیں, انہوں نے ملک بنایا ہے اور انہی نے محنت کر کے اس پاکستان کو یہاں اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے جو اسکولز جن آپ نے مختلف قسم کے اسکول کے نام گنوائے ہیں, اور ایک جو ہمارا جو انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے, ایک پروفیشنل اور اسٹیبلش سسٹم ہے, اس کا فرق کیا ہے شاہ جی؟ دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے مطلب ایک چیز کی ہے کہ اس کی جو ہے انہوں نے اسٹیبلش ایسا کیا ہے کہ ان کی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ زبردست ہے, ان کی جو اور جو ہے جو چیزیں چاہیے اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ پرووائڈ کریں. گورنمنٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب کوئی اگر کوئی پرنسپل اگر آپ ہیں یا میں کوئی بھی, تو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آگے فرسٹ آف آل جو بینر لگا ہوا ہے یا بین لگا ہوا ہے وہ ہے جی کہ بجٹ کی کمی, بس وہ ادھر لیٹ جاتا ہے وہ گورنمنٹ کا پرنسپل. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر والا تو انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے سے ارن کرتا ہے. مطلب سوری ٹو سے پروفیسر صاحب ٹھیک ہے, مطلب سوری ٹو سے مطلب اس سال میں یہ آگ بات پہ کٹتی ہے زبان تو کٹ جائے میری, آگ زبان پہ کٹتی ہے زبان تو کٹ جائے میری, میں آگ تو کہتا رہوں گا, مطلب سچ کی بات ہے, یہ سچی بات. یعنی انویسٹر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑا مطلب خدمت ہے. یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ دیکھیں نا, ابھی اگر سرمایہ لگائیں گے ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کہ بے روزگاری کو کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں تو جاب ہی نہیں ہے. آپ کو اس وقت ایم اے ایم ایس سی ایم فل آپ کو رولتے ہوئے ملیں گے, ٹھیک ہے, کیوں ادارہ ہی کوئی نہیں, گورنمنٹ میں جاب ہیں, جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے جاب لگا دیں. ایک کورس مطلب ہوتا ہے NTS ٹھیک ہے, جس کی میں نے آبزرویشن بنائی ہے کہ نتھنگ ٹریننگ سروس جو ہے کوئی سا کام نہیں اس کا کوئی. اگر مثلا جی میرا اس کا ٹھیک ہے نتھنگ مطلب اس کی کوئی ضرورت, یا پھر یونیورسٹیاں کیوں بنائی ہیں, کالج کیوں بنائے ہیں, یہ کیوں بنائے ادارے بنائے تعلیمی ادارے. اگر آپ وہاں سے MSc کر کے MPhil کرنے کے آتے ہیں تو اس کے بعد NTS کون سا فضول سا ایک ٹیسٹ آ گیا کہ اگر وہ بچہ پاس نہیں کر سکتا ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے, اس کو یہ ختم, یہ پتہ نہیں کسی کو انہوں نے نوازا گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں NTS جو ہے نا نتھنگ ٹریننگ سروس جو ہے پروگرام جو ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس پہ دیکھیں کوئی نہیں بول رہا, کوئی چینل نہیں بول رہا, کوئی مطلب ایسا کوئی لوگ نہیں بول رہے ہیں کہ یار یہ کیوں نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کریں, کتنی بڑی زیادتی کریں. انہیں ایجوکیشن ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آپ کا ایک اور نیا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نرسری سے سٹارٹ کریں جی, ایک نیا کورس کون سا جی NTS. آپ نرسری میں آگے نا, آپ کو فیل کر, اگر فار ایگزامپل آپ میٹرک ہیں, NTS کے ساتھ کوشچن ہے وہ شارٹ کوشچن ہے, تو اگر میٹرک والا پاس کر جاتا ہے تو ڈائریکٹر لگ جائے گا, تو آپ کدھر جائیں گے پھر, آپ کی MSc کدھر گئی. یعنی اس طرح کا پروگرام یہ نصاب میں دیکھیں فرق رکھا گیا ہے. میں نے پہلے بتایا نا کہ ادھر وہاں پہ مدات الف تا آتا پڑھایا جاتا ہے, ادھر کہتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ٹھیک ہے, اور ڈیڈ مام پاپا ادھر بیل آلہ پڑھایا جاتا ہے. یہ بھی تو فرق ہے نا. یہ بھی تعلیمی اسکول میں دیکھیں, گورنمنٹ کے اسکولوں میں ٹیچر اردو نہیں بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی مدر لینگویج, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدر لینگویج میں اگر تعلیم دی جائے تو اور اچھی تعلیم ہوگی اور اچھے رزلٹ آئیں گے. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ مجھے اس وقت نام نہیں ان کا یاد آ رہا ہے, انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان میں اردو زبان ہے, اگر کوئی آپ کو لیٹر لکھے انگلش میں تو آپ اس کو اردو اس کو آپ عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. تو لولی لنگڑی جو ہے زبان جو ہے وہ ہمارے لیے اسے رکھ دیا کہ بس ہم صرف ایک نام, پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے, اردو. بولتے سارے چبا منہ کر کے انگریزی, وہ بھی 10-15 بندے بولتے ہیں, ان میں سے ایک لائق ہوتا ہے. باقی ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے نظام تعلیم میں ہر سال ہمارے یونیورسٹی سے, ہمارے کالجز سے, اسکول سے ہزاروں اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جابز نہیں مل رہی ہوتی, ان کو اچھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. مانا کہ تعلیم کا مین مقصد جاب تو نہیں ہے, لیکن انسان نے جتنے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, جتنے پیسے وہاں پہ لگائے ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی انسان کچھ ارن تو کرنا ہی ہے. ایسی صورتحال میں ہر سال ہمارے گورنمنٹ کو جو آئیڈیا ہے کہ بھائی اتنے گریجویٹس, اتنے ڈاکٹرز, اتنے ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہمارے اسکول کالجز سے فری ہوتے ہیں, اور لیکن ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی بہترین طریقہ کار نہیں ہے, یا پھر ہمارا نظام تعلیم اس قابل نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکیں, یا پھر ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو ایڈجسٹ کر پائیں. اب یہاں پہ دیکھیں
دیکھیں کہ اس بچوں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہم تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, لیکن آگے جب تعلیم ایک بچہ حاصل کرتا ہے, بچی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے, تو اس کا امپریشن جو تعلیم حاصل نہیں کرتے ان کے اوپر ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ تم نے تعلیم حاصل کر کے تم نے کیا کما لیا کہ جو ہم بھی تعلیم حاصل کریں. کیا کہیں گے پروفیسر مشتاق صاحب اس کے بارے میں؟ جی میں بالکل ضرور. پہلے تو تھوڑا سا اس پہ میں جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے اس پہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ جب بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو سب سے کم جو بجٹ وہ آتا ہے وہ تعلیم اور صحت پہ آتا ہے. میں آپ کو بات کروں کہ تعلیم میں اس ٹائم جو سب سے ٹاپ پہ کنٹری ہے وہ فن لینڈ ہے. اس کے بعد آپ یورپ کے ممالک دیکھ لیں, چائنا پہ دیکھ لیں, سب سے ہائیسٹ شاہ صاحب اور اب کہ ہائیسٹ جو بجٹ ہے وہ تعلیم پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک سینٹینس ہے کہ ایجوکیشن از موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. کہ ایجوکیشن ایک ایسا اوزار یا ہتھیار ہے جس سے آپ پوری دنیا کو چینج کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک مائنڈ میں چیز بٹھا لی ہے کہ ہم جتنا ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے, فن لینڈ ٹاپ کی کنٹری ہے ایجوکیشن میں, آپ دیکھ لیں, آپ ریسرچ کر لیں گوگل پہ, تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے وہ ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے. چائنا میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, سب سے زیادہ ہے. ہمارے دیکھ لیں, دفاع پہ بجٹ دیکھ لیں, باقی چیزوں پہ بجٹ دیکھ لیں, اور سب سے کم بجٹ شاہ صاحب, سب سے کم بجٹ تعلیم پہ اور صحت پہ, جس سے سب سے زیادہ جو بجٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارا جو نظام چینج نہیں ہو رہا ہے, جس طرح شاہ صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ہمارا جو سلیبس ہے ہم پہ جو ڈال دیا گیا ہے, جو کتابیں ہمارے اوپر جو بکس ڈال دی گئی ہیں, وہ اس کا کچھ لمیٹیشن ہونی چاہیے. ہمارا بہت زیادہ ہائی سلیبس ہے جس میں ہمارا رٹا سسٹم ہو گیا ہے. باقی آپ کنٹریز میں دیکھ لیں کہ موسٹلی کام 30% ان کی تھیوری ہے, 70% ان کی پریکٹیکل ہے, لیکن ہمارا ادھر 90% ہمارا جو ہے آپ کے دیکھ لیں کہ ہماری تھیوری ہے, پریکٹیکل تو بات ہی نہ کریں. ہمارا 9th کا آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹ, دیکھیں جی وہ بایو میں میٹرک پاس کر لیتا ہے, کمپیوٹر میں وہ میٹرک پاس کر لیتا ہے, لیکن اسے یہ ہمیں پریکٹیکل میں نہیں کبھی بتایا گیا کہ یہ بایو کا آپ نے میٹرک تو پاس کر لیے, اس کا مقصد کیا ہے. کبھی آپ اسے لیب میں لے کے گئے, اسے آپ نے پریکٹیکل کروایا, اسے کمپیوٹر میں جب آپ نے ہمارا میٹرک, ہمارے تو آپ کے BS لیول دے کے جو آپ کے کمپیوٹر میں جاتے انہیں نہیں پتا کہ کمپیوٹر میں یہ کام ہے. تو ہمیں جو سلیبس کی طرف کم اور پریکٹیکل کی طرف زیادہ کام کرنا پڑے گا. جس طرح آپ چائنا میں دیکھ لیں موسٹلی کام پریکٹیکل ہے. جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو پہلے دن سے اس کو پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں وہی جو ہوتی ہے جو اس کا نالج ارن کیا ہوتا ہے, جو نالج گین کیا ہوتا ہے, امپلیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو ہمارے پڑھے لکھے جو بچے بچیاں ہیں, جب یہ اپنے اسکول کالجوں سے فری ہوتے ہیں تو ایک تو ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع دن سے یہ تربیت کرتے ہیں کہ بچے آپ نے صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, تمہیں صرف پڑھنا ہے. جو 26 سال وہ اپنی زندگی کا دے دیتا ہے تعلیم کو, جو ماسٹر ڈگری کر کے فارغ ہوتا ہے, بیچلر کر کے فارغ ہوتا ہے, 1 مہینہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے گا اور 1 مہینہ ہم اس سے کہیں گے تم نے کوئی کام نہیں کرنا, تم نے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا بس. اب وہ بچہ مطلب اس کی جو پرسنالٹی وہاں پہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, وہ اس کو اپنے آپ کو ایسی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے تو شروع 26 سال مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے پڑھنا ہے. اب 1 مہینہ مجھے ہوا ہے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے میں فارغ ہوں, تو 1 مہینے میں کہاں سے جاب آئے گی, ایسی کہاں سے ارننگ سورس آئیں گے مجھے. کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی تھوڑے سے ماحول کو, انوائرمنٹ کو ضرور چینج کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ سینٹینس ہے کہ نیچر ڈز ناٹ چینج. ہماری اصل میں جو ہمیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک نیچر ملتی ہے کہ ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے, جب آپ جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہی ہمیں وہ آگے ہم کنٹینیو لے کے چلتے ہیں, وہی کیری ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے جو گھروں کے اندر جو ماحول ہے, جو شاہ صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ اپنے ماحول ہمیں جب تک ہمیں تبدیل نہیں کریں گے, ان کو اس لیول پر لے کے نہیں جائیں گے, یہ کبھی بھی معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں خود سب سے پہلے اپنے گھروں کا ماحول, اپنا کردار اور اپنا جو اپنے اندر جو آپ کے ایک انسان ہوتا ہے اس کو جگانا پڑے گا کہ آپ کا یہ راستہ ہے. اپنے صحیح راستے کے تعین جب تک نہیں کریں گے اس ٹائم تک یہ نظام چینج نہیں ہو سکتا. اس وقت تک یہ نظام نہیں چینج ہو سکتا. اس نظام کو چینج کرنے کے لیے کسی اور نہیں آنا, نظام چینج کرنا ہے, میں نے نظام چینج کرنا ہے, آپ نے نظام چینج کرنا ہے, اور ہم سب نے مل کے نظام کو چینج کرنا ہے. کسی بھی تحریک کو جب شروع کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اکیلا ہی ہوتا ہے, لیکن جب وہ تحریک اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے تو پورا قافلہ ساتھ ہوتا ہے. اب یہ قافلہ کون بنائے گا, یہ قافلہ کیسے بنے گا, اور کون سے ایسے اس میں ریکوریز ہوتی ہیں کہ جس کو اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا بھی ہم لوگ خیال رکھتے ہیں. شاہ جی سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو جب اپنے تعلیم میں
کو مشکلات پیش آتی ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈے فرسٹ اسکول میں کوئی بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوتا, لیکن اسکول میں جب وہ گو تھرو ہو جاتے ہیں ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں بھائی اب اس سے زیادہ ہم نے نہیں پڑھنا. کیا ایسا شوق ہو کہ جس کو موٹیویٹ کر کے بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے؟ شاہ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو بچے جو ہے تعلیم سے دوری کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اس ایک جیسے راز صاحب نے فرمایا کہ جو پریکٹیکل نہیں ہے, فار ایگزامپل نا, اب ہم ڈگریاں تو دے رہے ہیں نا, کاغذ کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ میں نے بی ایس کر لیا, فلاں کر لیا. جب اسے ان پریکٹیکل جب بھیجا جائے تو وہ وہاں سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے تو پھر بھی اچھی جو ہے وہ لیبس بنائی ہوئی ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی زیرو نہیں ہے, لیکن جو بچے جو ہے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پھر اس کو استاد بھی ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو کیا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سب سے بڑی جو فقدان ہے جو کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ ہے ہی نہیں. مطلب اسکول کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس کا سلیبس کو کور کرے یا اس کو کاؤنسلنگ کرے, اور اگر اس کا کاؤنسلنگ کا لیکچر رکھ دیا جائے تو اس پہ لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کہ یار یہ کون سا لیکچر شروع کر دیا, ابھی انصاف نہیں ہو سکا یہ فلاں. تو اس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کی, اور انہیں ڈسہارٹ نہ کیا جائے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو بیٹا یہ بہت اچھا ہے, اس کو آپ پریکٹیکل لائف میں لے کے جائیں. اور علمی وہ طاقت ہے, علمی وہ روشنی ہے, علمی وہ پاور ہے جس کی وجہ سے تم آگے جا سکتے ہو. اس سے روکنا نہیں ہے. ہم نے اگر معاشرے میں بسنے والے جو لوگ ہیں, جو استاد ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ اس کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو ایگزامپل دیں. جیسے راز صاحب نے فرمایا کہ فن لینڈ میں ایجوکیشن بہت زبردست ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں ذرا استاد کا بھی تو پتہ کرے نا. جو ہے ٹرکی میں 98% کرپشن تھی اور 8% رہ گئی ہے. کیوں کی ہے؟ طیب اردگان نے ٹیچرز کو معاشی طور پر اتنا مضبوط بنایا. اس نے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ کرپشن بری چیز ہے. استاد نسل چینج کر سکتا ہے, استاد قسمت بدل سکتا ہے, قوم کی قسمت بدل سکتا ہے. ان لیڈروں نے نہیں بدلنا ہے. عزت دو, استاد کو عزت دو. جب آپ استاد کو آپ عزت دیں گے, استاد کو معاشی طور پر صحیح رکھیں گے. آج اگر استاد معاشی تنگی دستی کا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا اپنی قوم کے لیے؟ وہ سوچے گا کہ بھائی اگر جمع میتھ کا ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس کو سوال آ گیا کہ میرا بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے, میرا گیس کا بل اتنا آ گیا ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو ہی تو شیطان تمام کام ہمیں کہتا ہے کہ ابھی تمہیں وہ سارے بھولے تاکہ یہ خوشی و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے. اسی طرح وہ استاد بھی بیچارہ معاشی تنگی کی وجہ سے, وہ اپنی ٹینشن کی وجہ سے اپنے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. آج اگر پاکستان کے اندر استاد کو عزت دو اور استاد کو معاشی طور پر اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ دوسری ٹیوشنوں اور مختلف قسم کے سینٹر اور اکیڈمیاں بنانے کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو. وہ صرف سوچے کہ میں نے صبح جا کر جو اپنی قوم ہے اپنے بچوں کو کیسے تیار کروں گا. ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے, ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے, ان کی سماجی جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے کہ اس سماج میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. ان کو جو ہے محب وطن بنانے کا کہ کس طرح محب وطن کس طرح بنیں گے. آج دیکھیں نا میر جعفر میر صادق بھی اسی طرح نکلے نا. تو وہ مطلب ان کی تربیت جو ہے اس طرح کے نہ ہو, مطلب ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے باعث خیر بنے, اور اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے وہ باعث خیر بنے, خیر کثیر بنے, نہ کہ وہ جو ہے وہ شر شیطان کے طور پر وہ انٹروڈیوس ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی طرف ان کو ایک لائن اپ دیں. یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ڈگریاں دھڑا دھڑ دے رہے ہیں. وہ جو بے روزگار ہوتے ہیں اس کے بعد آج دیکھیں آج کو جو کرائم کی شرح ہے اس میں ذرا دیکھیں آپ کو پڑھے لکھے زیادہ مل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ڈگری لی تو آپ نے کہا میں تو اور کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ اس بچے کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ڈگری لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے. رزق حلال کمانے کے لیے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, چھوٹے لیول پر بھی کام کر کے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں اور اس وطن کی خدمت کر سکتے ہیں, نہ کہ چوری چکاری کرنے سے. ایک اور چیز پروفیسر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹ آف پرابلم تو سارے ہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرنا, اس کو ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مختلف قسم اسکول یونیورسٹیز میں وہاں پہ جاتے ہیں, اور بچے جب وہاں پہ ان کو دیکھتے ہیں, تعلیم کے علاوہ بھی ان کی جو باقی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم لوگ ذرا آبزرو کرتے ہیں. اس پورے سسٹم کو, پورے سینیریو کو سہل, آسان اور ایزی کیسے بنایا جائے کہ ایک عام آدمی کی جو پہنچ بھی ہو سکے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ اس میں یہ نا کہ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی جو نیت ہے نا, جو ارادہ ہے وہ پختہ اور صاف ہونا چاہیے.
جب آپ کی کسی کام کے لیے جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کام کبھی بھی آپ کا درست نہیں ہوگا. تو اس پر وہ ایک علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ سجدہ عشق کو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، حالی سجدوں میں صرف دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں ایک فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرض لیا ہو رب سے، یہ سجدے تجھ کو کافر نہ کر دے ہے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور. سوچتا کہیں اور ہے. شاندار. تو ہمیں سب سے پہلے جب ہم جھکتے ہیں نا تو ہماری جو نگاہ اور سوچ ہے وہ اللہ کے حضور ہونی چاہیے. تو یہ نظام جب تب بھی چینج ہوگا کہ جب آپ کی نیت اور آپ کے ارادے صاف ہوں گے. جب آپ میں آتے ہوئے شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے سیاست سے کٹ آف ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی میری لائف کا جو ویژن اور مشن ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو میں نے اسی فیلڈ میں رہنا ہے اور اسی میں نے اپنے معاشرے کی اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے. ایجوکیشن میں رہ کر میں نے کرنی ہے اور میری نیت ارادہ یہ ہے. تو دیکھیں جب میرا نیت اور ارادہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تو مجھے یقین ہے کہ اس میں میری کہیں کمی کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں گے. یہ میرا ایمان ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت اپنے ارادے پختہ کرنے پڑیں گے. اس کے بعد پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے اندر خود جھانک کر دیکھنا پڑے گا. ہر بندہ اس ٹائم دوسرے پہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ غلط ہے، حکومت غلط ہے، یہ غلط ہے. ابھی جس طرح شاہ صاحب بات کر رہے تھے، میں ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ ممبر رسول کی بے حرمتی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر. انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے. جب آپ استاد کی جو تعلیم دینے والا ہے جی، جو خود بادشاہ نہیں ہوتا وہ بادشاہ بناتا ہے، اس کی آپ جب قدر نہیں کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد جس مقصد میں آپ ہیں کامیاب ہو سکیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکیں گے. دیکھیں کہ جب ممبر ایک رسول پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ 10,000 20,000 میکسیمم 25,000 سیلری آپ دیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک آپ کا جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک آپ کا دوسرے لیول پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ 3 لاکھ روپے سیلری دیں گے، جس کا کوئی کام نہیں ہے اور جس نے اصل جو مقصد پہ کام جو کر رہا ہے اس کو آپ اس گراؤ میں ڈال دیں گے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مدد آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئیں گی. جب آپ اللہ اور رسول کے قانون کے ہٹ کے چلیں گے، قانون سے ہٹ کے آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کے ادارے بھی نہیں ٹھیک ہوں گے، آپ کا سسٹم بھی نہیں ٹھیک ہوگا. سسٹم بھی نہیں ٹھیک ہوگا. بہت پیاری بات کی. اور شاہ جی ہم آپ کی طرف بڑھیں گے. ہمارے سننے والوں کو بھی بتائیے کہ پورا سسٹم اگر جس طرح ہم لوگوں نے کافی دیر سے یہی پورے پروگرام میں ہم نے جو آج جو ٹاپک یہ رکھا تعلیم و تربیت ہے، تو تعلیم و تربیت صرف بچوں میں ہی ہونا ضروری ہے یا ہمارے بڑوں میں بھی ہونا ضروری ہے؟ کنفرم سی بات ہے دونوں میں ہونا ضروری ہے، لیکن جاننے کے باوجود کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، ہم اس طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں، جاننے کے باوجود یہ ہم کسی کے ساتھ اچھا ہی کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا صلہ ملے گا، ہم نہیں کر رہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے شاہ جی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو تعلیمی تربیت صرف بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی وہی ہے. وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے ماں کی گود سے سیکھ کر رہے ہیں اور آپ اس کو آگے ڈیولپ کرتے جائیں نسل در نسل کرتے جائیں گے تو یہ جو ہے برائیاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں. کہ اگر ماں کی گود سے اچھی تربیت ہوئی ہو کہ بیٹا چوری نہیں کرنی ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے، ڈکیتی نہیں ڈالنی ہے، ملک کی اثاثوں کو چوری نہیں کرنا ہے، ملک کی چیزوں کو چوری نہیں کرنا ہے، ملک کے قانون کو نہیں توڑنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا کہ کچھ جو انسان لالچی بھی ہے، آپ اس لالچ میں آ کر وہ تمام حدود و قیود کو جو ہے نا وہ پامال کر دیتے ہیں. پامال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے، اگر اسے پتہ ہو کہ یہ جو میں اختیارات غلط استعمال کر رہا ہوں یہ میری سوسائٹی کے لیے ناسور ہوں گے، مجھے یہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں جس پاکستان جو جب بنا تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بمبئی سے ایک جو ہے وہ سیکرٹ پیپر لے کر آیا اور حضرت قائد اعظم کو اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو ان کے سیکرٹری نے جب انہیں ملایا تو اس نے کہا حضرت قائد اعظم میں ایک اس سیاسی ادارے میں رہتا ہوں اور وہاں سے یہ بہت اہم ڈاکومنٹس ہیں اور میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں. تو حضرت قائد اعظم نے اس طرح اس پیپر کو پڑھا اور نے کہا کہ لے جاؤ. اس نے کہا کاش کہ مجھے یہ پتہ ہوتا اگر اتنے بددیانت لوگوں کے لیے میں ملک بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جہاں تم کام کر رہے ہو، جس جگہ سے تم پے کر لے رہے ہو، تو وہاں پہ دیانتداری، ایمانداری اور یہ صداقت اپنے زندگی کا حصہ بنا لو. لیڈر تب بنتے ہیں بالکل اگر لیڈر چور ہوں، لیڈر ڈاکو ہوں اور لیڈر اس طرح ہوں تو پھر قوم جو ہے وہ اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے.
پھر وہ مختلف گروہوں میں بڑھ جاتی ہے اور کبھی کس کو جو کسی کے جو ہے وہ جھنڈا اٹھا لیتی ہے, کبھی کس کا جھنڈا اٹھا لیتی ہے. یعنی یہ تربیت بھی اس لیڈر کی بھی ماں کی گود سے ہوتی ہے, وہ بھی تعلیمی اداروں سے ڈگریاں لے کر آتا ہے نا. صحیح. تو یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو آپ کے گھر کا جو پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو ماں کی گود ہے, پھر آپ کی معاشرتی گود ہے جو ساتھ ساتھ جو آپ رہتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر, آپ کا کول, آپ کا فعل, آپ کا لین دین, آپ کی تجارت, آپ کی سیاست, آپ کی جو دینی جو لگاؤ کتنا ہے, آپ کتنا قرآن سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کیا قرآن سے اسے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں, یا اس کو اوپر رکھا ہوا ہے سیڑھی لگا کے جب کبھی ضرورت پڑے اگر کوئی نہ مانے تو اس کو کہ رمضان شریف میں یا چومنے کے لیے یا کبھی باپ دادا کے سالانہ کرنے کے لیے اس وقت نکال لیں, اور وہاں پہ جب اسے کبھی ہاتھ لگائیں تو اس میں اتنی دھول برکت والی پڑی ہوتی ہے کہ وہ چہرہ مبارک پہ پڑے تو چلیں وہ اس کے جو ہے. لیکن یہ تربیت جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں, ہم اپنے اندر دیانت لے آئیں, ہم اپنے اندر ایمانداری لے آئیں, تاکہ یہ زوال, یہ جو ہمارے ہاں قید سالی جو چیزیں جیسے زوال ہمارے پر نہ آئیں. آج دیکھیں پورے ملک میں کیا رولا پڑا ہوا ہے, لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ بھی تعلیمی تربیت میں حصہ ہے کہ آپ دوسرے کا خیال رکھیں. آپ نے اگر 100 بوری اندر رکھی ہوئی ہے نا تو باقی آپ کے ساتھ رہتے ہو, آپ ان کو تقسیم کریں کہ بھائی میں زندہ رہنے کی, جیسے آپ کو پاکستان کی قوم نے کرونا میں جیسے جو ہے اخوت اور بھائی چارے کا ثبوت دیا, پروفیسر صاحب جیسے لوگوں نے غریبوں کی مدد کی, ایسے مطلب اس طرح کے یہ احسار کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, یہ تربیت سے ہوگا. بہت زبردست ماشاء اللہ شاہ جی کی ماشاء اللہ اقبال زبردست. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ راہ ہیں, اور کیونکہ پروگرام وائس آف پاکستان کا وقت نیئر اباؤٹ ٹو اینڈ, اور کیونکہ بہت زبردست قسم کی باتیں ہوئی, کیونکہ سب سے جو مین جو چیز تعلیم و تربیت اس کے اوپر بہت ہیوج ڈسکشن ہوئی. جاتے جاتے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تعلیم و تربیت کا لازم ملزوم ہمیشہ ہیں اور رہیں گی. انسان کی اخلاقیات اچھی ہونے چاہیے. انسان پڑھا لکھا ہونا نہ ہونا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن جب انسان اخلاقیات کی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی انسان پڑھا لکھا کہلائے گا. جب بھی ہمارے بچے امن کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں, کوئی بھی ہماری ڈگریز وغیرہ کو نہیں چیک کرتا, سرٹیفکیشن کو نہیں چیک کرتا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کے انداز کیا ہے, آپ بات کیسے کرتے ہیں, آپ دوسروں کو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کس انداز سے رہتے ہیں, کس انداز سے چلتے ہیں, مینس کہ ایک چیز انسان کا کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ملا کے آپ کی ایجوکیشن بنتی ہے, آپ کی تربیت بنتی ہے, اور اس کا اثر آپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے, اپنے پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. جب ایک معاشرے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ ایک زبردست قسم کا معاشرہ بنتا ہے. اس معاشرے کو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ صحت مند قسم کا معاشرہ کہلاتا ہے. بہت شکریہ جناب, ہمارے ساتھ تھے پروفیسر سید افضال حسین شاہ صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ. اور ہم ملتمس ہیں جناب پروفیسر راجہ محمد مشتاق صاحب کے, آپ یہاں پر تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام وائس آف پاکستان سے محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.